الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور محبوب بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 خواتین میں سے ہیں کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی تمام خواتین میں سے افضل قرار دیا ہے۔ وہ 5 خواتین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت مریم اور آسیہ جو فرعون کی اہلیہ ہیں، یہ 5 خواتین، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کی خواتین میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز بھی ہے کہ یہ نسب کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور قصی بن کلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں حضور کے دادا ہیں، ان کی اولاد میں ایک حضرت خدیجہ ہیں اور ایک حضرت ام حبیبہ ہیں۔ باقی جو امہات المومنین ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ قریش میں سے تو ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اتنا قریب نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ 25 سال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور ان کی موجودگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی، کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی عورت پہ رشک نہیں ہوا یا کسی عورت پہ حسد نہیں ہوا سوائے خدیجہ کے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے مجھے رشک ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ کبھی کبھار جب حضور کو حضرت خدیجہ کی یاد زیادہ آتی تو حضور بکری ذبح کرتے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر اس کا گوشت بھیجتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک ایسے گھر کی بشارت دوں، موتی کے گھر کی، کہ جس میں نہ کوئی سختی ہے اور نہ کوئی دکھ ہے اور نہ کوئی پریشانی ہے۔ ایک بار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ میری والدہ کہاں ہیں، یعنی ان کا مقام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے ایک گھر میں جو موتی کا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ موتی کے گھر کا کیا مطلب؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ یاقوت و مرجان اور ہیرے کا بنا ہوا گھر ہے کہ جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ اول المسلمین ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا مومن جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو قرار دیا ہے، سب سے پہلا مسلمان حضرت خدیجہ، اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ من سن سنتاً حسنتاً، کہ جو ایک اچھی چیز جاری کرتا ہے، کوئی اچھا عمل جاری کرتا ہے اور بعد میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، تو وہ جاری کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان قیامت تک اسلام قبول کریں گے ان کا اجر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ تو
جو اسلام کی انتہائی تنگی کا زمانہ ہے، جو اسرت کا زمانہ ہے، جو تکلیفوں کا زمانہ ہے، جو مشکل کا زمانہ ہے، وہ سارا زمانہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاٹا ہے، اور ایک جانثار اور وفادار بیوی بن کے حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ جب غار حراء میں وحی آئی ہے تو حضور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس ہی آئے ہیں، اور آ کے اپنی کیفیت بتائی ہے تو حضرت خدیجہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دی ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اور بھرپور تسلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے ماموں جو اس وقت انجیل کے عالم تھے ان کے پاس جو ہے وہ لے کے گئی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر آتا تھا اور جو حضرت عیسیٰ پہ وہی لے کے آتا تھا۔ تو گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی انہوں نے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اسی سال حضور کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جو حضور کی والدہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، ان کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار، وفادار اور محبوب بیوی تھیں، اور ان کی جو سیرت ہے وہ خواتین اسلام کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کی اجلی اور روشن سیرت کو اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثاری، وفاداری اور محبت ہے، اس فیض کو تا قیامت مسلمانوں میں عام اور زندہ فرمائے۔